کہ زاہد صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا, کہاں سے آپ نے یہ ریکارڈ منگوایا؟ سر ریکارڈ عدالت میں مثل کے ساتھ موجود ہے, اس کے اندر اگر کوئی قانونی حکم آئے گا تو میں اس کے اوپر جواب دینے کے لیے تیار. ناظرین, کبھی سنا ہے کہ فراڈیے کے ساتھ بڑا فراڈ ہو گیا, تو آج سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں. مریم نواز جو کہا کرتی تھی کہ میری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, آج وہی فراڈوں کی سرگنا مریم نواز ٹویٹر پر حیرت زدہ ہیں, کیونکہ ایک شخص نے اپنی 50,000 کنال کی زمین مریم نواز کے نام کر دی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ 50 روپے والے اسٹامپ پیپر پر وصیت بھی کر دی ہے. پہلے باپ 100 روپے کے اسٹامپ پر شورٹی دے کر ملک سے فرار ہوا, اب بیٹی کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ایک شخص نے ایسا چونا لگا دیا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی. اللہ کی راٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے اور یقیناً اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. یہ لوگ اسی طرح بلیک کے پیسے بناتے ہیں. 50,000 کنال زمین کا آخر معاملہ کیا ہے؟ کشمیری شہری نے مریم نواز کو چونا کیسے لگایا؟ کشمیری شخص نے مریم نواز سے شادی کرنے کا منصوبہ کس طرح بنایا؟ یہ زمین آخر ہے کس کی اور یہ شخص کون ہے؟ ناظرین, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فراڈیوں کی نانی مریم نواز کے ساتھ ہونے والے تاریخی فراڈ کے متعلق بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نون لیگ بلیک کی زمینیں ہڑپ کر کے اپنے نام کروا دیتے تھے. مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. ناظرین, کشمیر راولاکوٹ سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ اس نے اپنی 50,000 کنال کی زمین نون لیگ کی مریم نواز کے نام کر دی ہے اور اب وہ اس زمین کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے. مریم نواز نے بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ خبر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی اور ایسا ظاہر کرنا چاہا کہ گویا پاکستانی عوام کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور یہ بیوقوفوں کا ملک ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کی روایت رہی ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس بنا کر اربوں خربوں روپے جمع کروا دیتے ہیں, پھر اصل مالک کو مار کر پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح فراڈیوں کی نانی مریم نواز بھی کرتی ہیں. بے نامی زمین پر کسی عام شخص کو دعویٰ کرنے کا حکم دیتی ہیں اور پھر وہی زمین اس شخص سے تحفے میں لے لیتی ہے. اسی طرح نہ تو اس زمین پر کوئی ٹیکس آتا ہے اور نہ ہی یہ زمین اپنے اثاثہ جات میں ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تاہم اس بار یہ کھیل الٹا پڑ گیا ہے اور دھوکہ دہی کی مہارانی اس میں خوب پھنس چکی ہیں. خبر کچھ یوں ہے کہ زاہد حسین نامی ایک شخص نے مریم نواز کے لیے وصیت نامہ لکھوایا ہے کہ وہ اپنی زمین مریم نواز کے نام کرنا چاہتے ہیں اور اب اس سے یہ زمین مریم نواز کی ہو گئی ہے. وہ اس زمین کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں, تاہم مریم نواز کو میرے خاندان کی رہائش کے لیے تھوڑی زمین چھوڑنا ہوگی. ناظرین, یہ تو محض ایک خبر ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. کچھ کہانی یوں ہے کہ زاہد حسین نامی شخص 50,000 کنال زمین کا مالک ہی نہیں ہے, بلکہ اس شخص نے راولاکوٹ کی چڑ نامی گاؤں پر باقاعدہ ملکیت کا دعویٰ کیا ہے. راولاکوٹ کی مقامی عدالت میں اس شخص نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے کہ یہ سارا رقبہ ان کی موروثی ملکیت ہے جس پر دیگر لوگ قابض ہیں. اس شخص نے راولاکوٹ پولیس پر الزام بھی عائد کیا ہے کہ پولیس انہیں بے جا ہراساں کر رہی ہے, حالانکہ ان کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے. زاہد حسین کی اصلیت سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس اقدام کا خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے, جبکہ علاقہ مکینوں نے انہیں غیر قانونی رہائشی قرار دینے پر زاہد حسین اور اس کے بھتیجے فیروز خان کا سوشل بائیکاٹ بھی کر رکھا ہے. اب آتے ہیں ان تفصیلات کی طرف جو ہمیں مقامی لوگوں سے معلوم ہوئی. ہم نے جب اس حوالے سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں 300 کے قریب خاندان آباد ہیں. ان متاثرہ خاندانوں نے عدالت سے زاہد حسین کا مقدمہ ہرجانے کے ساتھ خارج کرنے کی اپیل کر رکھی ہے. دراصل یہ دعویٰ زاہد حسین نے نہیں کیا بلکہ ان کے بھتیجے فیروز خان نے کیا ہے. اس کے بعد اس نے اپنے چچا زاہد حسین کو مختار خاص بنایا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو عرصہ دراز سے اس زمین پر ٹیکس ملتا تھا جو ان کے خاندان کو دیا جاتا تھا. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بہت وقت سے ہمیں مارنے کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے تھے تاکہ ہم بیچ میں سے ہٹ جائیں اور یہ زمین ان کی ہو جائے. ان کو معلوم تھا کہ یہ زمین ہماری ہے, یہ اس لیے ہمیں مارنا چاہتے تھے, جبکہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا. گاؤں والوں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہے. خود زاہد حسین بتاتے ہیں کہ میں کسی وکیل کی استطاعت نہیں رکھتا, عدالت میں دعویٰ کر دیا ہے, اب ہم کیس لڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو میں اپنا نمبر بھی دیا اور کہا کہ
کہ کوئی وکیل اگر مجھ سے رابطہ کرے اور میرا کیس لڑے تو میں 1 کروڑ دینے کو تیار ہوں۔ ناظرین، یہ رہی اس زمین کی حقیقت جو مریم نواز کے نام ہوئی ہے، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو چند قانونی نکات بھی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح مریم کے ساتھ پرینک کیا گیا ہے اور یہ شخص اصل میں چاہتا کیا ہے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے راولاکوٹ میں اتنی زمین کسی کی نہیں ہے۔ راولاکوٹ پہاڑی ایریا ہے جہاں 50,000 کنال کا مطلب ہے کہ زمین تقریباً 10 گاؤں پر مشتمل ہوگی، جس میں ایئرپورٹ، میڈیکل کالج، پولی ٹیکنیکل کالج، ہسپتال، پونچھ یونیورسٹی وغیرہ شامل ہوں گے۔ یہ شخص اور اس کے دیگر ساتھی اپنے علاقے میں ایسی حرکات کے لیے مشہور ہیں۔ یہ کبھی گاؤں کر دعویٰ کر دیتے ہیں تو کبھی پوری زمین کسی اور کے نام کر دیتے ہیں۔ راولاکوٹ میں انہیں پاگل کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا چالاک کشمیری ہے۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اسٹنٹ بازی کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی حدود میں کوئی پاکستانی زمین نہ خرید سکتا ہے، نہ ہی کسی پاکستانی کے نام کوئی کشمیری زمین ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اگر کوئی کشمیری کسی پاکستانی خاتون سے شادی کر لے یا خاتون مرد سے شادی کر لے، یعنی زاہد حسین نے مریم نواز کو جھانسا دے کر شادی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ اس قدر چالاک ہے کہ اس نے راولاکوٹ میں صدیوں سے آباد خاندانوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں اور وہاں کی 3 زمینوں پر تسلط اور قبضہ کا دعویٰ کیا ہے اور عدالت سے زمین واگزار کرانے کی استدعا بھی کی ہے۔ اب اول تو اس زمین پر یہ شخص اپنی ملکیت ہی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی لے تو صدیوں سے 3 گاؤں جہاں آباد ہیں ان کو خالی کرانا آسان نہیں ہے اور نہ ہی مریم نواز کو یہ زمین مل سکتی ہے۔ دوستو، ہمیں اس کیس کے 2 رخ معلوم ہوتے ہیں۔ یا تو شاید کسی نے موصوف کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ کوئی بااثر شخص ہی یہ جگہ لے سکتا ہے، اس لیے مریم نواز کے نام اسٹامپ پیپر لکھا گیا ہے اور مشہوری بھی خوب ہو رہی ہے۔ یا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہو سکتا جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کرپٹ ترین ٹولہ زمینیں اور جائیدادیں ہڑپنے کے ماہر ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ مریم نواز نے اس کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے تاکہ 50,000 کنال کی زمین مریم نواز کی ہو جائے اور اس پر کوئی ٹیکس بھی نہ ہو اور نہ ہی یہ زمین گوشواروں میں ظاہر کرنے کی ضرورت ہو۔ اس طرح یہ شخص خود زمین پر دعویٰ کر دے گا اور اب تو نون لیگ کا حمایتی کشمیر کا وزیر اعظم بھی ہے، تو اس طرح یہ دستاویزات میں رد و بدل کر کے یہ زمین زاہد حسین کو دلا دیں گے۔ یوں مریم نواز خفیہ طریقے سے زاہد حسین سے یہ زمین لے سکتی ہیں تاکہ یہ زمین مریم نواز کے نام ہو سکے، اور اگر مریم نواز یہ زمین کو لینا چاہے تو مریم نواز کو زاہد حسین سے خفیہ طریقے سے نکاح کرنا پڑے گا اور یہ زمین حق مہر میں لکھوانا ہوگی تاکہ یہ زمین مریم نواز کے نام ہو سکے، اور پھر علیحدگی کی صورت میں یہ زمین ہڑپ ہو جائے گی۔ تاہم اب تک یہی معلوم ہو سکا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور جس زمین پر اتنا واویلا کیا جا رہا ہے اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صرف اپنی انا کے لیے 300 خاندانوں کو بے گھر کرتی ہیں یا اس حوالے سے وضاحت جاری کر کے معاملہ نپٹاتی ہیں۔ اور حسب روایت آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ان چوروں اچکوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔